ایگزو پلانٹس وہ ہوتے ہیں وہ سیارے جو ہمارے نظام شمسی، ہمارے سولر سسٹم کا حصہ نہیں بلکہ کسی اور سسٹم کا حصہ ہیں، اور اس وقت تک اسٹرانومرز نے تقریباً 6000 سے زیادہ ایگزو پلانٹس جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں، اور تلاش یہ ہے کہ کیا وہاں پر کہیں زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو یہ جو ایگزو پلانٹ ہے اس کا نام ہے LHS 1140 اور B، یہ چھوٹے والا جو B ہوتا ہے، اس کے نام کی فکر نہ کریں، لیکن یہ جو ایگزو پلانٹ ہے وہ ایک کیٹیگری ہے پلانٹس کی جس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں سپر ارتھ، یعنی کہ وہ زمین سے تھوڑا بڑا، اس کا جو مادہ ہے اس پلانٹ کا وہ تقریباً 5 سے 6 گنا زیادہ ہے زمین سے، اور اس کا جو ریڈیس ہے یا ڈائمیٹر، وہ ریڈیس جو ہے وہ تقریباً 1.5 گنا سے تھوڑا زیادہ، تو یعنی کہ زمین سے وہ تھوڑا بڑا سیارہ ہے۔ یہ جو کیٹیگری ہے سپر ارتھس کی وہ ہمارے نظام شمسی میں نہیں پائی جاتی۔ ہمارے نظام شمسی میں چھوٹے پلانٹس ہیں جیسے زمین جیسے یا مریخ، یا پھر گیس جائنٹس ہیں جب آپ جوپیٹر، سیٹرن یا اس قسم کی اس میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو سپر ارتھس ہیں وہ زمین اور نیپچون کے بیچ میں کہیں ان کی کیٹیگری آتی ہے، اور ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کائنات میں بہت عام ہیں لیکن ہمارے نظام شمسی میں یہ سپر ارتھ موجود نہیں۔ تو یہ 1140b یہ جو پلانٹ ہے وہ ایک ریڈ ڈوارف سٹار ہے، یعنی کہ وہ ہمارے سورج سے چھوٹا ستارہ ہے اس کے مقابلے میں، اور یہ ہماری کائنات میں بے انتہا کامن ہے، اور یہ سیارہ جو ہے وہ اس کے ہیبٹیبل زون میں ہے۔ اس اسٹرانومرز جو ہیں وہ اس سے ذرا تھوڑا ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں جب ہیبٹیبل زون کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیبٹیبل زون کی ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیارہ اپنے سورج سے اتنے فاصلے کے اوپر ہو کہ وہاں پر پانی جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں رہ سکے۔ اگر آپ زیادہ قریب ہو جائیں گے تو پانی ایواپوریٹ ہو جائے گا، وہ گیسیس فارم میں ہوگا، اور اگر آپ زیادہ دور ہو جائیں گے تو پانی جو ہے وہ فریز ہو جائے گا، وہ برف کی فارم میں ہوگا۔ اور کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ زندگی کے لیے سب سے ضروری ہے، تو یہ جو ہیبٹیبل زون ہے اسی لیے اس کو کہتے ہیں ہیبٹیبلز کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انہیبٹڈ ہے، وہاں پہ لائف نہیں، لیکن ہو سکتی ہے۔ تو اسٹرانومرز جو ہیں وہ یہ ہیبٹیبل زون، زمین جو ہے وہ ہیبٹیبل زون میں ہے، اچھی بات ہے۔ تو یہ سیارہ جو ہے وہ اس ستارے کے ہیبٹیبل زون میں ہے، لیکن کیونکہ یہ ستارہ چھوٹا ہے ہمارے سورج سے، یعنی کہ اس کا ٹیمپریچر بھی ریلیٹیولی کم ہے ہمارے سورج کے مقابلے میں، یعنی کہ ہمارے سورج کا جو رفلی جو سرفیس ٹیمپریچر وہ تقریباً 6000 ڈگری ہے، اس کا تقریباً 3000 ڈگری ہے۔ تو اس کا جو ہیبٹیبل زون ہے جیسا آپ سوچ سکتے ہیں وہ اس کے اپنے ستارے کے زیادہ قریب ہے، تو اس ستارے کو ایک چکر لگانے میں تقریباً 25 دن لگتے ہیں، 25 ڈیز۔ تو آپ کی سالگرہیں جو ہیں وہاں پر وہ کافی تیزی سے ہوں گی اور آپ کی کافی عمر ہو جائے گی، میری تو اور بھی زیادہ ہو جائے گی وہاں پر عمر جو ہے۔ تو یہ سیارہ ہمیں پتہ ہے کہ ہیبٹیبل زون میں ہے، لیکن اسٹرانومرز جو ہیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے کسی سیارے کے گرد جو ہیبٹیبل زون میں تھا ایٹماسفیئر دریافت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی بات ہے کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ایٹماسفیئر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ زمین کے اوپر ایٹماسفیئر موجود ہے، چاند کے اوپر ایٹماسفیئر موجود نہیں، وینس کے اوپر بہت زیادہ تھک ایٹماسفیئر ہے، مریخ کے اوپر ریلیٹیولی کم، یعنی کہ ہمارے زمین سے کافی کم ہے۔ خیال یہ ہے کہ یہ جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ پانی کو وہ پریشر پرووائڈ کر سکتا ہے کہ پانی کو وہ لکوڈ فارم میں رکھے، وہاں پر تھوڑا سا ٹیمپریچر کے حساب سے بھی وہ ذرا بہتر یونیفارمٹی لا سکتا ہے۔ تو پہلی دفعہ ہے کہ کسی ایگزو پلانٹ جو ہیبٹیبل زون میں ہے اس کے گرد ایٹماسفیئر دریافت ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو بہت ہی ایکسائٹمنٹ ہے جس کے سلسلے میں وہ ایک ٹراپسٹ 1 ایک سسٹم ہے، اس کے اندر کافی سارے 7 آئی تھنک سیارے ہیں، اور اس میں سے 3 جو ہیں وہ ہیبٹیبل زون میں ہیں، اور جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کافی عرصے سے ان کو وہاں پر آبزرو کرتی رہی ہے کہ وہاں پر ایٹماسفیئر ہے یا نہیں، اور ابھی تک وہاں پر کامیابی نہیں ہوئی، تو تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہاں پہ۔ لیکن اس سسٹم میں 1140 یہ جو سیارہ ہے 1140b یہاں پر ایٹماسفیئر ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ زیادہ ایکسائٹڈ ہو جائیں،
یہ میں کہتا چلوں کہ یہاں پر جو ایٹماسفیئر ہے وہ اس وقت ہیلیم کا ہے، یعنی کہ جو ڈیٹیکشن ہوئی ہے وہ ہیلیم گیس کی ہوئی ہے. تو کیا وہاں پر زندگی ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں، چانسز اس کے تھوڑے کم ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے بائیولوجی کے حساب سے سیمولیٹ کیا ہے کہ اس قسم کے جو اگر ایٹماسفیئر ہو، اس میں اور گیسز بھی ہیں لیکن ہیلیم پرومیننٹ ہے، تو شاید وہاں پر ایکولائی یا اس قسم کے بیکٹیریا والی لائف ہو، لیکن یہ بھی ہمیں پتہ نہیں. لیکن اس میں جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ہمیں پتہ ہے کہ اور سیاروں پر جو ہیبیٹیبل زون میں ہوتے ہیں کم از کم اس میں ایٹماسفیئر ہو سکتا ہے. اور سائنس اسی طرح سے کام کرتی ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ یار کہیں اور پلانٹ ہیں یا نہیں ہیں، کہیں اور سیارے ہیں یا نہیں، سیارے ملنا شروع ہوئے. اچھا وہ زمین کے سائز کے آس پاس کے ہیں یا نہیں، اوکے چلو زمین کے سائز کے آس پاس کے ملنا شروع ہوئے. پھر کیا وہ ہیبیٹیبل زون میں ہیں یا نہیں، اوکے ہیبیٹیبل زون میں ملنا شروع ہوئے. اچھا وہاں پہ ٹیمپریچر ہو سکتا ہے، وہاں پہ ایٹماسفیئر ہو سکتا ہے نہیں، وہاں پہ ایٹماسفیئر ملا. اب ہوگا کہ وہ ایٹماسفیئر جو ہے کیا وہ جس طرح زمین کا نائٹروجن رچ ایٹماسفیئر ہے اور اس میں آکسیجن بھی موجود ہے، کیا اس قسم کا ایٹماسفیئر ہو سکتا ہے؟ وہ پھر اگلا سٹیپ ہوگا. آکسیجن کا ویسے میں بتاتا چلوں کہ وہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، کیونکہ اسٹرانومرز جو ہیں وہ آکسیجن کو جو ہے وہ ایک نشانی لیتے ہیں کہ شاید وہ زندگی کی نشانی ہو، کیونکہ زمین کے اوپر آکسیجن جو ہے وہ زندگی کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اگر اس قسم کی آکسیجن اگر ایٹماسفیئر میں ہو تو غالباً وہ بھی شاید زندگی کی وجہ سے ہو. تو یہ جو چکر ہے یہ اب اس میں پتہ چلتے جا رہے ہیں. لیکن میں تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ ٹیم ڈاؤن کر دوں، کیونکہ بہت ساری اس پلانٹ کے بارے میں جو خبریں ہیں کہ وہ ارتھ قسم کا ہے، ارتھ لائک ہے. ایسی بات نہیں، یہ تھوڑا سا بڑا ہے، سپر ارتھ ہے، اور یہ ایک ایسے ستارے کے گرد گھوم رہا ہے جو چھوٹا ہے ہمارے سورج سے. آلدو اس قسم کے ستارے جو ہیں وہ بہت کامن ہیں. نارملی اس قسم کے ستاروں میں بے انتہا ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور خیال یہ کہ زندگی کم ہو، لیکن یہ ستارہ ایکچولی ریلیٹیولی سٹیبل ہے اور 5 ارب سال اس کی عمر ہے، تو ہمارے سورج جیسی. اور تو یہ ایک ایکسائٹنگ چیز ہے. اور پتہ یہ چلا کہ خالی یہ ایک سیارہ وہاں پر نہیں، اس کا ایک اور سیارہ بھی موجود ہے 1140C، چھوٹا سی، اور وہ جو ہے وہ سورج کے کافی قریب ہے، اپنے ستارے کے کافی قریب ہے. اس کو کچھ 3 دن لگتے ہیں اس کو آربٹ کرنے میں. تو یہاں پر بات ختم کرتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی میں آپ کو ٹرک بتا دوں کہ یہ جو سیارے کی نام ہے 1140b، چھوٹا بی، اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو چھوٹا بی ہوتا ہے یہ پلانٹس کو ڈیزگنیٹ کرتا ہے. تو یہ پہلا پلانٹ جب ڈسکور ہوا اس کو چھوٹا بی دیں گے، دوسرا پلانٹ جب ڈسکور ہوا تو وہ سی ہو گیا، اور اگر تیسرا پلانٹ ڈسکور ہوگا تو وہ ڈی ہو جائے گا. لیکن یہ چھوٹے یعنی کہ اسمال، کیپٹل نہیں، اسمال لیٹرز میں. تو چلیں آج آپ کو یہ ٹپ دی، لیکن نظر رکھیں 1140b، اور ابھی تو شروعات ہیں. 6000 سیارے جو ہیں ابھی ڈسکور ہوئے ہیں. ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے میں کئی ٹریلین، بلین بھی نہیں، بلین کے بھی آگے آپ 3 اور زیرو لگا دیں، کچھ ٹریلین سیارے ہماری خالی اپنی کہکشاں میں ہیں. آپ باقی کہکشاں کو چھوڑ دیں کیونکہ 100 ارب کہکشائیں موجود ہیں، تو بہت سارے سیارے ابھی موجود ہیں. لیکن ہم آہستہ آہستہ کر ان کی ایٹماسفیئر اور آہستہ آہستہ ان میں ایٹماسفیئر میں ڈیٹیکٹ کرنا شروع کریں گے کہ ہم کس قسم کی گیسز موجود ہیں، اور شاید اس کے ذریعے ہم زندگی کے آثار بھی تلاش کر پائیں.